کس حد تک اثر ہو رہا ہے؟ السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ہم لوگ حکومت سے کوئی خرچہ لیتے ہیں یا وہ ہمیں کوئی وہ دال چینی ادھر بھیجتے ہیں؟ ہماری مرضی، ہم جب کبھی مرضی بیٹھیں. اس کو کہتے ہیں علامتی بھوک ہڑتال کیمپ. ان کو شوق ہے تو ادھر آ کے اپنا پسینہ نکال لیں ہمارے ساتھ. یہاں پہ تو کوئی اے سی تو لگا نہیں ہے، دھوپ میں ہم لوگ چلچلاتی حبض اور دھوپ میں بیٹھے ہیں. کسی کا کیا خرچہ ہو رہا ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو، یہاں پہ سولر انرجی پہ پکھا لگا ہوا ہے تو یہ بھی ان کا خرچہ نہیں ہے کہ جی وہ کہیں کہ جی بڑا ہمارا کوئی بجلی کا خرچہ ہو رہا ہے. پہلی بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے، حکومت نے تو میں نے یہ کہنا ہے کیونکہ وہ اس وقت بالکل بوکھلاہٹ کا شکار ہے. سوابی کا جلسہ ایک ٹریلر ہے. سوابی میں ہم لوگ جب کھڑے بیٹھے ہوئے تھے ادھر جلسہ گاہ میں بھی، تو ٹریفک جو ہے وہ انٹرچینج 10 کلومیٹر دور، وہاں پہ لوگوں نے اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے 10 کلومیٹر آئے ہیں اور 10 کلومیٹر وہ واپس جا رہے تھے. اور بہت ساری مخلوق، جتنی اندر مخلوق تھی، 3 لاکھ کی مخلوق تھی ادھر. 3 لاکھ آدمی آیا تھا سوابی میں، اور وہ کراچی سے لوگ آئے ہیں، باقی جگہوں سے آئے ہیں. یہ ایک ٹریلر ہے. جس دن پنجاب میں کھلی اجازت ملتی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کریں گے، اور وہ جلد وہ دن دور نہیں ہے. جس طرح بنگلہ دیش میں عوام جو ہے وہ امنڈ آئی تھی اور اس نے سب چیزیں بہا کے لے گئے، وہ یہاں پہ بھی ہونے والا ہے. سر عطا تارڑ نے کہا آج کہ عمران خان جو ہے اپنے آپ کو مجیب الرحمان کو ہیرو بنا کر پیش کرتے، تو آج مجیب الرحمان کو ہیرو بنائیں اور جو ہے آج ان سے سبق سیکھیں، تو کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عطا تارڑ جو ہے وہ ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں، وہ پڑھے لکھیں، زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ ادھر ادھر ڈفنٹری ماریں. نمبر دو یہ ہے مجیب الرحمان کا، جس وقت اس نے الیکشن جیتا تھا پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہو جانی چاہیے تھی. جنرل یحییٰ نے الاؤ نہیں کیا اور 11 مارچ کو وہاں سے بات چیت کر کے وہ واپس آ گیا تھا. بھٹو نہیں انٹرسٹڈ تھا اس کو پاور دینے کے لیے شیخ مجیب کو. سو لہٰذا اس کا رد عمل پر ملٹری آپریشن ہوا اور اس کے بعد پھر سکوت ڈاکہ ہوا 11 دسمبر 1971 کو. یا وہ کنفیڈریشن میں یا پھر وہ الیکشن کے رزلٹ مان لیتے، میجورٹی کو حکومت دے دیتے، وہ ڈویژن آف ایسٹ پاکستان نہ ہوتی. یہ تاریخ ہے، ذرا تاریخ پڑھ لیا کریں لوگ، بہتر ہوتا ہے حافظے کے لیے بھی اور علم کے لیے بھی. سر اس سے پہلے پی ٹی آئی تاریخیں دیتی رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی جلد رہا ہو جائیں گے. اب آپ نے کہا الیکشن جو ہے جلد ہونے جا رہا ہے، تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کہیں نہ کہیں جلدی لگ رہی ہے، جس سے آپ لگ رہا ہے کہ الیکشن جلدی ہو جائیں گے. دیکھیں جی، بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم عمران خان صاحب یا بشرا بی بی، ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ تو سارے کے سارے ڈسمس ہو گئے. بوگس کیسز ہیں. عدالتیں جو ہیں وہ ریلیف دے رہی ہیں. پھر اوپر سے آ کے کئی گورنمنٹ جو ہے پروسیکیوشن وہ بے ڈھونگے قسم کے کیس لگا کے ان کو اندر ریمانڈ لے لیتی ہے، ان کو اندر کر دیتی ہے. تو لہٰذا یہ ساری کی ساری پروسیکیوشن پہ اور حکومت پہ وہ ہے. ان کے کیسز میں کچھ نہیں ہے اور پیچھے بھی عدالت نے ان کو بری کر دیا تھا، تو پر نئے کیسز میں ان کو مبتلا کر دیتے ہیں. نیب کا کوئی کام نہیں ہے. باقی ان کو کس کیس میں اندر، توشہ خانہ کیس نیا والے میں اس پہ اندر کیا ہوا ہے. سائفر کا ہمیں کہا تھا او جی سائفر ہے، سائفر گیا مطلب سائٹ پہ ہو گیا، ختم، خوب کھاتے چلا گیا، کھڈے میں گیا. پھر آپ کا آ گیا جناب توشہ خانہ بھی گیا. القادر کا کہ جی پیسہ ہے وہی وہ جا کے پیسہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا ہے. کوئی بی جے پی کے یا انڈیا میں تو نہیں گیا نا، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا ہوا ہے. تو پھر پاکستان میں آیا، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے اکاؤنٹ میں. ان کے پاس تو کیس ہی نہیں ہے. سر آخری سوال، شیر افضل مروت بڑے کنٹروورسی ہو رہے ہیں پی ٹی آئی میں، واپس آتے ہیں نہیں آتے. ایک گروپ کہہ رہا ہے واپس آ رہے ہیں، ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ اچھا وہ اس کا جو ہے رکنیت معطل کر دیں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اور رکنیت معطل ہونا بھی ایک مما بن گئی تھی چیئرمین تحریک انصاف کو، اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ نوٹیفیکیشن جعلی ہے یا اصلی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ بحیثیت سیکرٹری جنرل پاکستان میں اپنے بانی قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کے آرڈرز 101 اس کو امپلیمنٹ کرتا ہوں. یہ مجھ پہ لازم ہے. نمبر ایک، جس وقت شیر افضل خان مروت کا جس وقت اس کی ممبرشپ کا معطلی کا سلسلہ تھا، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود مجھے بلایا اور خود یہ ڈائریکشنز دی، اور میرے ساتھ 4 بلکہ 5 اور گواہان اس پہ موجود تھے. اور اس پہ عاطف خان صاحب کے پی سے ہیں اور بھی 4 لوگ ہیں. ابھی مجھے یاد، پہلی وزٹ میں نام یاد نہیں ہے. دوسری وزٹ پہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اس پہ عاطف خان صاحب تھے اور اس پہ 4 اور ساتھی ہمارے موجود تھے. اور اس پہ انہوں نے واضح طور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ان کو پارٹی سے نکالنے کا ایکشن آپ لوگ لے لیں. پہلی بار بھی کمیٹی بنی تھی اور اس پہ وجوہات بھی ان کو دی گئی تھیں اور انہوں نے وہ ریڈ لائنز کراس کی، اور اس کے بنا پہ پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ڈائریکٹ آرڈر پہ ان کی ممبرشپ جو ہے وہ ٹرمینیٹ کی گئی ہے. اس کمیٹی نے کیا تھا اور وہ انڈورس ہو چکا ہے.
سر دوبارہ ریورس ہو سکتے ہیں فیصلہ؟ بیرسٹر گور کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو آئین بدلا جا سکتا ہے، تو نوٹیفیکیشن ہے یہ واپس ہو جائے گا، واپس آئیں گے، شیر افضل مروت پارٹی نہیں رہی. اس کے اوپر جی صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کر سکتے ہیں اور کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. میرا کام ہے سیکرٹری جنرل یہ تھا کہ جو احکامات وزیر اعظم صاحب نے دیے وہ مانوان امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں. اور میں نے کہا کہ دوسری بار بھی جو ساتھی موجود تھے اس پہ عاطف خان صاحب تھے، اس پہ کے پی کے ہمارے وزیر شکیل خان صاحب تھے، اس پہ ہمارے ساتھ اون عباس بپی صاحب تھے، اور 2 اور ساتھی ہمارے موجود تھے. ان کو بھی معلوم ہے ایگزیکٹ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ڈائریکشن دی. شکریہ سر. شیر افضل